بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دین اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا۔ اگر کوئی آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، ساری رات اس کی پیشانی سجدے میں رہتی ہو، سارا دن وہ روزے کی حالت میں رہتا ہو اور سارا دن اس کے ہونٹ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے ہوں، ہر سال حج کرتا ہو، بار بار عمرہ کرتا ہو، ان تمام عبادتوں کے باوجود اگر وہ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کو ستاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی پر بہتان باندھتا ہے، کسی کا مال دبا کے رکھا ہے، کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کرتا، یہ بندہ اپنی تمام عبادتوں کے باوجود مکمل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بہت با اخلاق ہے، بڑی میٹھی زبان سے باتیں کرنا جانتا ہے، ہر ایک کو خوش رکھتا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرتا ہے، پڑوسی بھی اس سے خوش ہیں، اس کے بچے بھی اس سے خوش ہیں، اس کے والدین بھی اس سے خوش ہیں، لیکن وہ بندہ اللہ کے حقوق کو ترک کر دیتا ہے، نمازوں کا اہتمام اس کے اندر نہیں ہے، فرض روزے وہ چھوڑ دیتا ہے، حج فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتا، یہ بندہ بھی مکمل طریقے سے مسلمان نہیں بن سکتا۔ دین اسلام نام ہے مکمل طریقے سے حقوق اللہ کو پورا کرنا اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنا۔ حقوق اللہ کی فہرست بھی بہت لمبی ہے اور حقوق العباد کی فہرست بھی بہت لمبی ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ اہم حق نماز کا ادا کرنا ہے اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہم حکم اللہ کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر جبکہ بہت سارے احکامات ابھی نہیں آئے تھے، احکامات بہت بعد میں آئے، لیکن بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں سے کلمے کے ساتھ ساتھ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم ساتھ میں دیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر 32 مقام ایسے ہیں جس میں اللہ نماز اور زکوٰۃ کو یکجا طور پر ذکر فرماتے ہیں۔
صرف زکوٰۃ کا حکم جن آیات شریفہ کے اندر دیا گیا وہ آیات الگ ہیں، اور جن آیات شریفہ کے اندر بخل سے منع کیا گیا وہ آیات الگ ہیں، جن آیات شریفہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا وہ آیات الگ ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کو یکجا طور پر جن آیات شریفہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ 32 مقام قرآن پاک کے اندر ہیں۔ بالکل شروع کے اندر ہی سورہ مزمل نازل ہوئی، اور اس صورت شریفہ کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ تینوں حکم اللہ کی طرف سے دیے گئے۔ نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ زکوٰۃ بہت بڑا ایک حکم ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی حیثیت بنیادی ستونوں کی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 ستونوں پر پورے کا پورا دین قائم ہے، اور اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے اگر ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے جو تلوار نکالی ہے وہ مانعین زکوٰۃ کے اوپر نکالی ہے۔ ان لوگوں کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا ارادہ فرمایا، اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت بڑی جماعت ایسی تھی جن کی رائے یہ تھی کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے مقابلے میں تلوار نہیں نکلنی چاہیے، یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے مقابلے میں تلوار نہیں نکلنی چاہیے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم، اللہ کی قسم اگر ایک رسی جو اونٹ کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں بطور زکوٰۃ کے یہ ادا کیا کرتے تھے، اگر اس ایک رسی کو بھی روک لیں گے تو پھر بھی میں ان کے خلاف تلوار سے جہاد کروں گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کا زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میرا مقابلہ کن کے ساتھ کرتے ہو؟ صدیق اکبر کی ایک رات کے مقابلے میں یا ایک دن کے مقابلے میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ رات جو ہجرت کی رات تھی وہ اتنی افضل اور اتنی اونچی رات تھی کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، اور وہ دن جس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوئے، فرمایا یہ وہ دن تھا جس دن عام صحابہ کی رائے یہ بنی کہ کلمہ اور نماز پڑھنے والوں کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے اور تلوار نہیں نکلنی چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی آدمی نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ان کی نیکی ایسی تھی کہ عمر ساری زندگی کی نیکیاں ان کو دینے کے لیے اس دن کے مقابلے میں تیار ہے۔ تو سب سے پہلا فتنہ جو اس امت کے اندر پیدا ہوا وہ زکوٰۃ کو روکنے کا فتنہ تھا۔ سب سے پہلا، فتنے بہت پیدا ہوئے اور قیامت تک فتنے آتے رہیں گے، اور یہ امت فتنوں کا سامنا کرتی رہے گی۔ اس امت نے بڑے بڑے فتنے دیکھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے فتنے پڑھے ہیں، اور قیامت تک امت فتنوں کے اندر مبتلا ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلا فتنہ اس امت کے اندر آیا تو زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے کا آیا۔ دو طرح کے بندے تھے، کچھ بندوں کا کہنا یہ تھا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کچھ بندوں کا کہنا یہ تھا کہ دیں گے صحیح لیکن ہم دیں گے اپنی مرضی سے، بیت المال کے اندر جمع نہیں کروائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے خلاف تلوار کو نکالا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلا فتنہ بھی زکوٰۃ نہ دینے کا ہے،
اور سب سے اخیر کے اندر جو فتنہ پیدا ہوگا، جو رسول پاک علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں گے، تاوان سمجھنے لگ جائیں گے، جیسے کسی کے سر پر کوئی چٹی پڑ جایا کرتی ہے اور اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امت پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کر اس کو ادا کریں گے، یا تو ادا کرنا چھوڑ دیں گے یا ادا کریں گے تو بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اس بات کو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ اٹھا کر دیکھیے، اس میں اللہ پاک نے ثعلبہ کا قصہ ذکر کیا ہے۔ یہ ثعلبہ ایک بندہ تھا، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃ، اللہ کے بندے میری زندگی تیرے سامنے ہے، اللہ پاک نے میرے سامنے پیشکش کی ہے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، میں نے فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے، میری زندگی بہترین نمونہ ہے، مجھے ہی دیکھ کر زندگی گزارو، اس قسم کی دعا مجھ سے نہ کرواؤ۔ لیکن اس نے بہت اصرار کیا، بار بار اصرار کرتا رہا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، مال کی وسعت، مال کی فراخی کی دعا اس کے لیے کر دی۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، اس کا مال بڑھنا شروع ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ مدینے کا گھر اس کو چھوٹا لگنے لگ گیا۔ اب یہ مدینے سے باہر جا کر اس نے بڑا گھر خرید لیا۔ پہلے ہر نماز کے اندر آیا کرتا تھا، پھر اس نے نمازوں کے اندر آنا چھوڑ دیا، صرف ایک نماز کے اندر آنا شروع کیا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور زیادہ اس میں اضافہ ہوا، اس نے اور دور جا کر اپنا گھر لے لیا، پھر صرف جمعے کے اندر آیا کرتا تھا، پھر مال میں اور اضافہ ہوا اور مال اتنا بڑھ گیا کہ اس نے بہت بڑا گھر باہر جا کر لے لیا، اور اس نے جمعہ بھی چھوڑ دیا اور اس نے نمازوں کے اندر بھی آنا چھوڑ دیا۔ اس دوران رسول پاک علیہ السلام پر حکم آیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی، ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کا دل بھی پاک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندہ بھیجا۔ یہ بندہ ایک صحابی کی خدمت میں پہنچا، مجھے اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے، جتنا مال تمہارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے سارے کا سارا مال نکال کر باہر رکھ دیا، جو کچھ دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، میں کسی کا حقدار نہیں ہوں، اللہ کی نعمت ہے، جتنا چاہیے لے جاؤ، میرے پاس کچھ چھوڑو یا نہ چھوڑو، میں دونوں حالتوں میں خوش ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف اتنا لینے کا حکم ہے جتنی تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے۔ پھر یہ بندہ اسی ثعلبہ کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، جتنا تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا حکم کہاں سے آ گیا؟ مال میرا ہے، میری مرضی میں دوں، میری مرضی میں نہ دوں، مجھے تو یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ ایک ٹیکس لگتا ہے، ایک تاوان لگتا ہے، ایک زبردستی کا حکم لگتا ہے۔ اچھا جاؤ کسی اور سے وصول کر کے آؤ، واپسی پہ میرے پاس آنا، میں سوچ لوں گا، میرا دل چاہے گا تو فیصلہ کروں گا، ورنہ میں نے کوئی نہیں زکوٰۃ دینی۔ یہ صحابی چلے گئے، واپسی پر پھر اس کے پاس آئے، پھر اس نے یہی کہہ دیا کہ یہ زکوٰۃ کا حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ایک ٹیکس لگتا ہے، ایک بوجھ والا حکم لگتا ہے، میں نے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ یہ صحابی جن دوسرے صحابہ نے زکوٰۃ کا مال دیا تھا، اس مال کو لے کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور جا کر سارا قصہ سنا دیا، فلاں صحابی نے یہ معاملہ کیا، فلاں صحابی نے اس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ ہر ایک کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اور جب ثعلبہ کا نام آیا کہ جی اس نے تو انکار کر دیا، آپ نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ تو نے تو اپنا ستیہ ناش کر دیا، اے ثعلبہ تو نے تو اپنا ستیہ ناش کر دیا، یا ویح ثعلبہ، اے ثعلبہ تو نے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ یہ صحابی آپ کی خدمت میں پہنچے، ثعلبہ کے پاس کچھ بندے آئے، اس کو کہا اللہ کے بندے تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے جو زکوٰۃ نہیں دی، صرف یہ نہیں کہ اب تو تیرا نام بہت بدنام ہو جائے گا، تو سارے مسلمان معاشرے کے اندر تجھے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا، یہ تو نے کیا کر دیا، اگر مال نہیں دینا تھا کم سے کم اس طریقے سے انکار تو نہ کرتا۔
اب یہ مال لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا۔ یا رسول اللہ، آپ کا قاصد آیا تھا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اب میں خود لے کر آیا ہوں، اس مال کو قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے تیرا مال قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے فرما دیا کہ تیرا مال میں نے نہیں قبول کرنا۔ یہ واپس چلا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مال لے کر آیا کہ جی آپ میرے مال کو قبول فرما لیجئے۔ فرمایا کہ جس گندے مال کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، صدیق کی کیا مجال ہے کہ اس کو قبول کرے، اس کو واپس لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، کہا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ یہ اسی مال کے اندر ختم ہو گیا، مر گیا۔ اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اس کے دل میں نفاق اتنا پکا کر دیا ہے کہ قیامت آ جائے گی، نفاق اس کے دل میں سے نہیں نکلے گا۔ یہ مر گیا، نفاق لے کر مرا، اس کا حشر ہوگا تو نفاق کے ساتھ حشر ہوگا۔ زکوٰۃ کا حکم بہت اہم قسم کا حکم۔ سب سے پہلا فتنہ زکوٰۃ نہ دینے کا فتنہ اس امت کے اندر پیدا ہوا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا ہے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ۔ علامات قیامت میں ایک علامت قرار دیا گیا کہ لوگ زکوٰۃ سے انکار کر دیں گے، اور ثعلبہ کا قصہ ابھی بیان کر دیا گیا۔ زکوٰۃ انتہائی اہم قسم کا حکم ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری رحمت اتنی عام ہے کہ کافر کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے بھی اور نافرمان کے لیے بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے، اور خدا کا انکار کرنے والے کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں۔ میری رحمت بہت وسیع ہے، وسعت کل شیء، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے ان بندوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ویسے تو رحمت بڑی وسیع ہے، ہر ایک کو ملے گی، لیکن اللہ خود لکھ دیں گے کہ ان بندوں کے ساتھ میں نے خصوصی رحمت کا معاملہ کرنا ہے، جو اپنے دل میں تقوی کو پیدا کریں اور اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ ایک اور آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرمایا سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے مسلمانوں، اللہ پاک کی طرف دوڑا کرو، اللہ تمہیں بخش دے، اس بات کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ لگایا کرو، اور ایسی جنت کی طرف بھاگا کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ چوڑائی فرماتے ہیں، اس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ، تو لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتوں سے میں نے جنت کو بھر دیا ہے، کسی انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکی، کسی کا کان سن نہیں سکا، کسی کا دل اور دماغ اس کو سوچ نہیں سکا۔ ایسی جنت کی طرف بھاگو، ایسی جنت کی طرف بڑھو۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت میں نے بنائی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور کون متقی لوگ؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں سراء اور ضراء میں۔ سراء کہتے ہیں خوشی کی حالت کو، اور ضراء کہتے ہیں تکلیف کی حالت کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تین مطلب ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، مالوں کو خرچ کرتے ہیں سراء اور ضراء دونوں حالتوں کے اندر۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، مال خرچ کرتے ہیں اس جگہ پر بھی جہاں خرچ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، اور خرچ کرتے ہیں اس جگہ پر بھی جہاں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ماں باپ پر خرچ کرنا آدمی کا دل چاہتا ہے، اولاد پر خرچ کرنا آدمی پسند کرتا ہے،
اپنے استاد کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے، کسی قریبی مہمان کو کھانا کھلانا اچھا لگتا ہے۔ یہ سارے وہ مواقع ہیں کہ یہ آدمی اپنے مالوں کو وہاں بھی خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا ان کو پسند ہے، اور وہاں بھی خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک آدمی ہے جس نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی، اب وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، دل نہیں چاہتا اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کی مدد کی جائے کہ وہ محتاج ہے۔ ایک آدمی نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، اب وہ محتاج بن گیا ہے، ضرورت مند بن گیا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس پر خرچ کروں، لیکن پھر بھی اس پر خرچ کیا جائے۔ ایک آدمی دشمن ہے اور دشمنی کے اندر ہمیشہ اس نے کوشش اور محنت کی ہے، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے، اگر وہ مہمان بن کر آ گیا ہے، اگر اس نے ہاتھ پھیلا لیا ہے، اگر اس نے سوال کر لیا ہے، اگر وہ بستر پر بیمار ہو گیا ہے، پھر بھی اس پر خرچ کیا جائے۔ الذین ینفقون اموالہم فی السراء والضراء، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ایسی جگہوں کے اندر بھی جہاں خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، اور ایسی جگہوں کے اندر بھی جہاں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت اور بہتان باندھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھنے والوں میں ایک آدمی تھا، مصطح اس کا نام تھا، بہت غریب قسم کا، فقیر قسم کا آدمی تھا، اور اس کی ساری دیکھ بھال حضرت صدیق اکبر خود کیا کرتے تھے، رشتہ داری بھی تھی، غریب آدمی تھا، اس کی پرورش کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا یہ صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ جب اس نے بہتان باندھنے والوں میں حصہ لیا، بڑا غصہ آیا، اور آنا بھی چاہیے تھا، بیٹی کے اوپر بہتان باندھا گیا، اور بیٹی بھی کون سی، جو ازواج مطہرات میں سے ہے۔ بڑا غصہ آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ پاک نے آیت شریفہ نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو قسم کھا کر نہ بیٹھیں کہ ہم نے فلاں فلاں پر خرچ نہیں کرنا، خرچ کرو، اگر تم ان پر خرچ کرو گے اللہ تمہاری بخشش کریں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو سرا اور ضرا کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پر بھی جن پر خرچ کرنا دل کو اچھا لگتا ہے، بچوں پر خرچ کرنا دل خوش ہوتا ہے، والدین پر خرچ کرنا دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اور وہاں بھی خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا اچھا نہیں لگتا، دشمنوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، نقصان پہنچانے والوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور نقصان پہنچانے والوں کو بھی کپڑے پہناتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی اس کا مفسرین یہ فرماتے ہیں، فقر کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وسعت کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ مال بہت سارا ہے، صدقہ کرنا کوئی مشکل نہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دے دیا، ایسی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں بھی خرچ کرتے ہیں کہ خود ضرورت مند ہیں، خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں، خود ضرورت مند ہیں، خود محتاج ہیں۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جہد المقل، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک آدمی خود ضرورت مند ہو پھر دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ خود پانی نہیں پیا صحابہ نے، دوسروں کو پانی دے دیا، جان چلی گئی، پانی نہیں پیا، اپنے گھروں میں فاقہ تھے پھر بھی دوسروں کو کھانا کھلایا ہے، خود کپڑوں کی ضرورت تھی، دوسروں کی سردی کا خیال کیا ہے۔ فی السراء والضراء کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں ایسے وقت میں بھی جب ان کے پاس بہتات ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، فراخی ہوتی ہے، بہت سارا مال ہوتا ہے، یہ اس مال میں سے لوگوں کو دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا اپنی ضرورت کے لیے ہوتا ہے تو اپنی ضرورتوں کو دبا کر پھر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ، اور تیسرا معنی ينفقون فی السراء والضراء، اس کا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی خرچ کرتے ہیں۔ زندگی میں خرچ کرنا یہ ہوا کہ آدمی جتنے بھی خیر کے مواقع ہیں، جتنے بھی اجر و ثواب کے مواقع ہیں، ان کو تلاش کر کر کے زندگی کے اندر بھی خرچ کرتا رہے، اور وصیت کر کے جائے کہ مرنے کے بعد میرا مال اتنا فلاں جگہ جو اچھی جگہ ہے اس کو بھی دے دینا۔
یہ بھی ایک وصیت کے بہت سارے احکامات ہیں، اس جگہ بھی نہیں بیان کیے جائیں گے۔ موٹا سا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کے صرف تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، پورے مال کی نہیں کر سکتا، لیکن تیسرے حصے میں یہ وصیت کرتے ہیں کہ اتنا مال میرا کسی اچھے کام میں لگا دینا، کسی یتیم کو دے دینا، کسی فقیر کو دے دینا، کسی رشتہ دار کو دے دینا جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تین معنی ہیں، ينفقون فی السراء والضراء۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے ایسی جنت بنائی گئی جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ ایک اور آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں؟ توفیق دیتا ہوں ہر کام کی۔ رات بڑی ٹھنڈی ہوگی، ٹھنڈی رات کے اندر وضو کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ بڑی نیند آ رہی ہوگی، نیند چھوڑ کر تہجد پڑھنا ان کے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ ان کو بڑا غصہ آ رہا ہوگا، تحمل کرنا، برداشت کرنا ان کو آسان ہو جائے گا۔ ان کو بڑی سخت پیاس لگی ہوگی، روزہ رکھنا ان کے لیے میں آسان کر دوں گا۔ پورے دین پر چلنا ان کو میں آسان کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کن بندوں کے ساتھ جو تین کام کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں، تقوی اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس کی تصدیق کرتے چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، میں ان کے لیے توفیق اتنی پیدا کر دیتا ہوں کہ ہر مشکل کام ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا لمبے دنوں میں مشکل نہیں، رات کو تہجد پڑھنا مشکل نہیں، کسی کے اوپر خرچ کرنا مشکل نہیں، کسی کی بات کو برداشت کرنا مشکل نہیں، سارا دین ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اور جو آدمی بخل سے کام لے گا اور جو تکذیب کرتا رہے گا، جھٹلاتا رہے گا اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے مشکلات کو پیدا کر دوں گا۔ ساری رات نیند نہیں آ رہی، ٹہل رہا ہے، لیکن توفیق نہیں ملے گی کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ ایک آدمی لاکھوں خرچ کر دے گا بے حیا مراسیوں پر، توفیق نہیں ہوگی کہ ایک پیسہ کسی بیوہ کو دے دے۔ ایک آدمی کروڑوں خرچ کر دے گا فضول رسم و رواج پر، ڈھول اور باجوں پر اور فضول قسم کے گناہوں پر، وہ آسان ہوگا۔ اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ کسی یتیم بچے کو دودھ کا ایک قطرہ اس کو دے دے۔ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے اس بندے پر جو بخل کو اختیار کرتا ہے کہ اللہ توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ ایک دوسری آیت شریفہ کے اندر فرمایا من یرید اللہ ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء۔ یاد رکھنا، جس بندے کو گمراہ کرنا، جو اپنے کرتوتوں سے ایسے عمل کرے کہ اللہ اس کی گمراہی کا فیصلہ کرنے، اس کے لیے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہے، ایسے ہی اس بدبخت کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ساری رات تڑپتا رہے گا، تہجد کی توفیق نہیں ہوگی، سارا دن بھوکا رہے گا، روزے کی توفیق نہیں ہوگی، ساری زندگی قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اس کے مال کو کسی اچھی جگہ پر اللہ خرچ نہیں ہونے دیں گے، اس کی زندگی میں کوئی نیکی یہ نہیں کر سکے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابتدائی اسلام کے اندر جو احکامات دیے گئے اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا تاکہ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا یہ اس امت کی تربیت کی بنیاد بنے۔ امت کی تربیت کی جا رہی تھی، وحدانیت کے ساتھ نماز جو اللہ کا حق ہے اور وحدانیت کے ساتھ زکوٰۃ جو بندوں کا حق ہے، ان 3 چیزوں کو بنیاد بنا کر اس کے بعد اللہ پاک نے سارے کے سارے احکامات کو نازل فرمایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں 2-3 باتیں بہت ہی اہم قسم کی سامنے رکھی جائیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کا اور سب سے زیادہ پہلے جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے، اس میں زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور صلہ رحمی کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔
قریبی رشتہ داروں کے اندر بیٹا، پوتا، اس کا بیٹا یہ داخل نہیں، باپ، دادا، پردادا یہ داخل نہیں، نانا، نانی یہ داخل نہیں، خامند کے مال میں بیوی نہیں، بیوی کے مال میں خامند نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قریبی رشتہ داروں کے اندر داخل ہیں۔ قریبی رشتہ دار کا حق سب سے پہلے الاقرب فالاقرب، سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے، 2 اجر ملیں گے، صلہ رحمی کا بھی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی۔ لیکن 2-3 چیزیں بہت اہتمام سے اس میں دیکھنی چاہیے۔ ایک بات یہ دیکھی جائے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ زکوٰۃ کا مستحق وہ بندہ ہے جس کے پاس یا تو کچھ بھی نہ ہو، اور اگر ہو تو اتنا نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب اتنا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اگر اس کے پاس موجود ہے تو پھر تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر اتنا بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور سب سے زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار ہیں۔ بعض دفعہ صورتحال ایسی بنتی ہے کہ ایک آدمی کا رشتہ دار ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے پیسے اتنے جمع کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو 52 تولہ چاندی خرید سکے یا 7.5 تولہ سونا خرید سکے۔ خواہ اس کے پاس مکان نہیں، یہ زمین کا مالک نہیں، اس کے گھر میں برتن نہیں، اس کے گھر میں کپڑے نہیں، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہیں تو اس رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یاد رکھیں۔ اس کے بالمقابل دوسرا بندہ ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا گھر بھی موجود ہے، اس کے صندوق کے اندر کپڑے بھی ہیں، اس کے گھر کے اندر بہت سارے برتن بھی ہیں، لیکن اس کے پاس جمع شدہ پونجی اتنی نہیں ہے، پیسے نقد اس کے پاس نہیں ہیں، اتنے بھی پیسے نہیں کہ 7.5 تولہ سونا خرید سکے یا 52 تولہ چاندی خرید سکے۔ اب یہ بندہ چونکہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، مکان ہے لیکن مکان اس کے استعمال کا ہے، کپڑے ہیں وہ اس کی ضرورت کے ہیں، برتن ہیں وہ اس کے استعمال کے ہیں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بنیادی چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جمع شدہ پونجی کتنی ہے، بنیادی طور پر یہ چیز دیکھنی ہے، اس کے پاس جمع شدہ پونجی کتنی ہے۔ اگر تو اس کے پاس کل جو جمع شدہ نقد رقم ہے یا سونا اور چاندی کی صورت میں ہے وہ اتنی تھوڑی بنتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا بھی نہیں اسے خریدا جا سکتا اور 52 تولہ چاندی بھی نہیں خریدی جا سکتی، اس رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ صورتحال ایسی بنتی ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک رشتہ دار ہے، اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، وہ سارے کے سارے بیچارے محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اخراجات ایسے ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہے اس کی دوائی پر خرچ ہوتا ہے، یا کوئی ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اخراجات ایسے ہیں کہ وہ جتنا کماتے ہیں سارے کا سارا خرچ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جمع شدہ پونجی نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالمقابل دوسری طرف کچھ بندے ایسے ہیں جو غریب ہیں اور ان کے پاس جاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جمع کیا ہوا اتنا موجود ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو بنیادی چیز جو سب سے زیادہ دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھا جائے گا زکوٰۃ کے ادا کرنے سے پہلے کہ ان کے پاس جمع شدہ رقم ہے یا نہیں ہے۔ اگر بالکل نہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خواہ ذاتی مکان ہو یا کرائے کے مکان میں رہتے ہوں، اور اگر جمع شدہ پونجی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خواہ ان کا اپنا مکان ہو یا ذاتی مکان ہو۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ خامند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی خامند کو نہیں دے سکتی، باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، اولاد اپنے باپ دادا کو نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہوں، اور تیسری اس بات کو دیکھنا ہے کہ ایک آدمی کو زکوٰۃ اتنی ہی دی جا سکتی ہے جس سے وہ خود صاحب نصاب نہ بن جائے۔ آج کل جو اس کا حساب پاکستانی روپے کے حساب سے لگایا جاتا ہے تقریباً 12,000 روپیہ لگایا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو زکوٰۃ اس سے کم مقدار میں دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ دیں گے تو وہ خود صاحب نصاب ہو جائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ دینا
ایک آدمی کو زکوٰۃ اس سے کم مال میں دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ اگر کسی کی زکوٰۃ 1,00,000 روپیہ بنتی ہے تو وہ سارے کا سارا کسی ایک غریب کو نہیں دے سکتا، بلکہ تقریباً 12,000 روپیہ جو پاکستان کے حساب سے بنتا ہے اتنی ایک آدمی کو دے سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مہینے میں دے دیں، پھر اگلے مہینے میں دے دیں، وہ خرچ ہو جائے، پھر اگلے مہینے میں دے دیں، اس طریقے سے تو زیادہ دی جا سکتی ہے، لیکن بیک وقت اتنی نہیں کسی کو دی جا سکتی کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے۔ ایک تو یہ چیز ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی ایسے کام پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی جو کہ رفاہ عامہ کے کام ہوں۔ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کسی مدرسے پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ اس کو مالدار نے بھی استعمال کرنا ہے، غریب نے بھی کرنا ہے، نہ مسجد کا کوئی مالک ہے نہ مدرسے کا کوئی مالک ہے۔ کوئی ہسپتال بنتا ہو وہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کوئی کنواں کھدتا ہو وہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کوئی سرائے بنتی ہو وہاں زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے، اور پھر کوئی شرط اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے کہ میں نے یہ پیسے تجھے دیے ہیں، تو نے یہی کام کرنا ہے، تو نے کپڑے ہی خریدنے ہیں، تو نے کھانا ہی کھانا ہے۔ کوئی شرط لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دے دی جائے اور اس کو مالک بنا کر چھوڑ دیا جائے، اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے اس مال کو خرچ کرے۔ دوسرا یہ چیز۔ تیسری چیز اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ صحیح مصرف پر پہنچے۔ یہ شریعت کا مزاج سامنے رکھے۔ اللہ پاک نے فقیر کے ذمہ نہیں لگایا کہ وہ لوگوں کو جا کر اپنا فقر ظاہر کرے اور لوگوں کو جا کر بتائے کہ میں بڑا فقیر ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ دو۔ یہ نظام اور یہ تربیت اس امت کی نہیں ہے۔ اس امت کے اندر جو مالدار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ فقیر کو تلاش کرے، اس کی زکوٰۃ صحیح مصرف پر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ صحیح مصرف کو تلاش کرے، اور صحیح مصرف کو تلاش کرنے کے بعد پھر اس کو جا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا سارا نظام بدل گیا ہے، اور سارا نظام جو بدلا اس میں یہ بھی آ گیا کہ ایک آدمی کو بیچارے کو ضرورت پڑتی ہے کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی کہ اے لوگوں میں بڑا فقیر ہوں، مجھے زکوٰۃ ہی دے دو، اے لوگوں ہم بڑے محتاج ہیں، ہمیں زکوٰۃ دے دو۔ یہ ترتیب صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، یہ ترتیب مسلمانوں کی نہیں ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ یہ ہے شریعت کا نظام کہ فقراء ایسے رہا کرتے تھے، ایسے لوگوں سے بے پرواہ رہا کرتے تھے کہ ایک عام آدمی جو ان کو دیکھتا وہ ان کو غنی سمجھتا، سفید پوش رہتے، کبھی بھی اپنی کسی حالت سے اپنے فقر کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ صلحاء کے واقعات یہاں تک ملتے ہیں کہ گھر میں 3 دن فاقہ ہوتا اور اپنی بیوی سے کہہ دیتے کہ چولہے کے اندر آگ جلا دینا، ہمارے چولہے میں سے دھواں اٹھتا رہے اور محلے والے سمجھتے رہیں کہ ہمارے گھر میں بھی کھانا پکا ہے، کسی کے دل میں احساس بھی نہ ہو کہ ہم بھوکے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، اپنے فقر کو چھپانے کا حکم ہے، فقر ظاہر کرنے کا حکم نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصرف کو تلاش کرے اور صحیح مصرف پر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ غزوہ حنین کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ نے ان کو مال دیا، بہت ساروں کو مال دیا، ان کو بھی مال دیا۔ انہوں نے اس مال کو کم سمجھا کہ جی کچھ اور دے دیں، آپ نے اور دے دیا۔ انہوں نے پھر کم سمجھا، اس لیے کہ غزوہ حنین میں آپ نے مال بہت کثرت سے دیا، کسی کو تو 300 اونٹ ایک بندے کو دیے، بہت بڑا مال دیا تھا آپ نے۔ انہوں نے کم سمجھا، آپ نے اور دے دیا، انہوں نے پھر کم سمجھا، آپ نے اور دے دیا۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی اس مال کو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اللہ اس میں برکت نہیں دیا کرتے۔ اگر ایک آدمی اس مال کو سخاوت کے ساتھ، اپنے دل کی سخاوت کے ساتھ بے پرواہ ہو کر لیتا ہے تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، وَمِنْكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے جتنا بھی مال ملے گا وہ سارے کا سارا بہتر ہی بہتر ہوگا، میں تو آپ سے یہ مال مانگ رہا تھا کہ آپ کے دست مبارک سے جتنا ملے گا اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ فرمایا نہیں، یہ مال چیز ہی ایسی ہے، میرے ہاتھ سے بھی اگر کسی بندے کو ملے اور اس کی نیت لینے والے کی یہ ہو کہ میں زیادہ مالدار بن جاؤں اور میں زیادہ سے زیادہ مال کو حاصل کر لوں، تو میرے ہاتھ سے گیا ہوا مال بھی اس مال کے اندر برکت کا سبب نہیں بنے گا۔
حضرت حکیم ابن حزام فرمانے لگے کہ میں نے ارادہ کر لیا آئندہ میں نے مال کبھی بھی نہیں لینا۔ اس کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، جو سب کو حصہ ملتا میرا حصہ نکال لیا جاتا۔ صدیق اکبر بلا کر مجھے کہتے یہ تمہارا حصہ ہے، میں کہتا جی میں نے نہیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حصہ دیا، انہوں نے نہیں لیا۔ حضرت عثمان نے دیا، انہوں نے نہیں لیا۔ اس کے بعد سے کبھی کسی سے یہ مال قبول نہیں کرتے تھے۔ تو شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ فقیر اپنے فقر کو چھپائے اور جس کے ذمے ہے وہ تلاش کر کر کے اور منت خوشامد کر کے مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کو اور اپنے مال کو پہنچائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، گھر میں تشریف لے گئے، بیوی نے کہا کہ جی کافی دنوں سے فاقہ ہے، آپ ایسے کریں سرکار کی خدمت میں چلے جائیں اور جا کر کوئی سوال کر کے آئیں۔ یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں پہنچے کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، مجمع تھا سامنے۔ یہ صحابی قریب دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل رہے تھے کہ اے لوگو، جو بندہ بھی آ کر مجھ سے محمد الرسول اللہ سے مال مانگے گا اور میرے پاس ہوگا تو میں سب کو دے دوں گا، لیکن جو سوال نہیں کرے گا میرے دل میں اس کی قدر اور قیمت زیادہ ہوگی ان بندوں سے جو سوال کرنے والے ہیں۔ یہ صحابی 3 دن سے بھوکے تھے، واپس اسی حالت میں اپنی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا ہے۔ تو جس کے ذمے زکوٰۃ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح مصرف پر زکوٰۃ پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زکوٰۃ کے صحیح ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔